اللہ رب العزت قرآن مجید کے اندر ایک جگہ پر ارشاد فرماتے ہیں واقعی الصلاۃ لذکری، تو نماز کو میری یاد کے لیے قائم کر۔ اس آیت میں نماز کا ایک مقصد بیان فرمایا۔ وہ مقصد کیا ہے؟ اللہ کی یاد ہے، اللہ کا ذکر ہے۔ ذکر کا معنی یاد ہوتا ہے۔ اللہ رب العزت نے نماز 5 وقت ہر مسلمان کے اوپر فرض کی، اور اس میں کوئی فرق نہیں رکھا امیر غریب کے درمیان، مرد عورت کے درمیان، چھوٹے اور بڑے کے درمیان، مسافر اور مریض کے درمیان، مقیم کے درمیان۔ جو بھی انسان ہے، مریض ہے، مسافر ہے، مقیم ہے، جنگل میں ہے، صحرا میں ہے، شہر میں ہے، گاؤں میں ہے، جہاں بھی ہے، اس کے لیے نماز کو ہر صورت میں فرض کیا۔ حتیٰ کہ ہسپتال کے اندر، ہاسپٹل میں ہو، مریض ہو، بندہ چلنے پھرنے کے قابل نہ ہو، پھر بھی اسے نماز معاف نہیں ہے۔ کسی صورت کے اندر اللہ رب العزت نے نماز کو معاف نہیں کیا۔ مریض ہے، اس کے لیے رخصت دے دی کہ کھڑا ہو کے نہیں پڑھ سکتا، بیٹھ کر پڑھ دے، بیٹھ کر نہیں پڑھ سکتا، لیٹ کر پڑھ دے، اشاروں سے پڑھ دے۔ مسافر ہے، ساری نماز کی بجائے 2 رکعتیں پڑھ لے، قصر نماز ادا کر لے۔ لیکن اس عبادت سے چھوٹ کسی کو نہیں ہے۔ ایک اتنی اہم عبادت، لیکن اکثر مسلمان اس عبادت سے غافل ہیں۔ آپ دیکھ لیں، علاقوں کے علاقے مسلمان ہیں، بستی اور محلے مسلمان ہیں، پورے شہر اور دیہات مسلمان ہیں، ساری آبادی مسلمانوں کی ہے۔ ایک آبادی کے اندر 1000 مسلمان آباد ہیں، لیکن ان 1000 میں سے کتنے لوگ مسجد کے اندر آنے والے ہیں یہ آپ خود اندازہ کر سکتے ہیں۔ 100 میں سے بڑی مشکل کے ساتھ آپ کو 3 یا 4 بندے ایسے ملیں گے جو نماز پڑھتے ہوں گے، اور باقی وہ ہیں جو نماز پڑھتے ہی نہیں۔ اور اتنی اہم عبادت فرمایا بین العبد و بین الشرک والکفر ترک الصلاۃ، آدمی اور کفر اور شرک کے درمیان صرف حد فاصل نماز ہے۔ یعنی بندہ جب نماز پڑھ لیتا ہے، کفر اور شرک سے نکل کر اسلام میں آ جاتا ہے، اور جب نماز چھوڑ دیتا ہے تو اسلام سے نکل کر کفر میں داخل ہو جاتا ہے۔ اور اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح طور پہ فرمایا من ترک الصلاۃ متعمدا، جس شخص نے نماز کو جان بوجھ کے چھوڑ دیا، فقد کفر، اس نے کفر کیا۔ نماز کو چھوڑنے کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کفر قرار دیا۔ کفر اور شرک کے درمیان اور اسلام کے درمیان حد فاصل نماز کو رکھا۔ اور نماز کا مقصد کیا ہے؟ اتنی ضروری کیوں قرار دی؟ اس کی اہمیت کیا ہے؟ اقیم الصلاۃ لذکری، نماز قائم کر میری یاد کے لیے۔ بندہ مومن جب ایک مسلمان آدمی اسلام میں داخل ہوتا ہے، اس کے لیے سب سے ضروری اس کا اللہ کے ساتھ تعلق ہے، رابطہ ہے۔ لیکن وہ تعلق اور رابطہ کس طرح سے قائم ہو سکتا ہے؟ کیونکہ بندہ جب دنیا کے اندر مشغول ہوتا ہے، دنیا کے کام کاج میں چلا جاتا ہے، اپنے کاروبار میں مصروف ہو جاتا ہے، اپنی دکان میں، اپنے کھیت میں، اپنی ڈیوٹی پر جب انسان چلا جاتا ہے،
یا اپنے گھر آ جاتا ہے تو بندہ تو اللہ سے غافل ہو جاتا ہے۔ اس کا حل یہ قرار دیا کہ 5 وقت میں اللہ رب العزت نے نماز کو فرض کر دیا، تاکہ جیسے ہی بندہ دنیا کے کاموں میں مشغول ہو، نماز کا ٹائم ہو جائے، بندہ وضو کرے، سارے کام کاج چھوڑ دے، دنیا کے سارے معاملات چھوڑ دے اور اللہ رب العزت کی طرف آ جائے۔ حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح، آواز دیتا ہے مؤذن، آ جاؤ نماز کی طرف، آ جاؤ کامیابی کی طرف، کامیابی یہاں سے ملے گی۔ تو محترم بھائیو دوستو، نماز کو اللہ رب العزت نے اپنی یاد کے لیے فرض قرار دیا، قائم کرنے کا حکم دیا۔ جو کہ بندہ انسان اللہ رب العزت سے غافل ہو جاتا ہے، بڑی جلدی اللہ رب العزت کو بھول جاتا ہے، اور بار بار پریکٹس اس لیے ہے تاکہ ہمارا تعلق اللہ کے ساتھ مضبوط رہے۔ آپ دیکھتے ہیں جو لوگ واٹس ایپ استعمال کرتے ہیں وہ جانتے ہیں کہ جس انسان کے ساتھ، جس دوست کے ساتھ، جس جاننے والے کے ساتھ آپ رابطے میں رہتے ہیں، آپ اس کو میسج کرتے ہیں، وہ آپ کو میسج کرتا ہے، اس کا نمبر سب سے اوپر آ جاتا ہے۔ اور جس انسان کے ساتھ آپ کا تعلق رک جاتا ہے، تعلق منقطع ہو جاتا ہے، آپ اس کو میسج نہیں کرتے، وہ آپ کو بھی میسج نہیں کرتا، وہ نمبر نیچے چلا جاتا ہے۔ بالکل ایسے ہی محترم بھائیو دوستو، جب ہم اللہ رب العزت کے ساتھ تعلق قائم کرتے ہیں، مسجد کے اندر آتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، ہمارا تعلق اللہ کے ساتھ مضبوط ہوتا جاتا ہے، سب سے فرسٹ نمبر پہ آ جاتا ہے۔ اور جب ہم اللہ کو بلا لیتے ہیں تو اللہ رب العزت بھی ہمیں بھول جاتا ہے، اللہ رب العزت ہمیں بلا دیتا ہے۔ اس لیے ضروری ہے کہ ہمارا تعلق اللہ رب العزت کے ساتھ قائم رہے، اور اس تعلق کو قائم کرنے کا طریقہ نماز ہے۔ حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ کی گلیوں کے اندر آواز لگاتے جا رہے ہیں، نافق حنظلہ، نافق حنظلہ، حنظلہ منافق ہو گیا، حنظلہ منافق ہو گیا۔ آوازیں لگ رہی ہیں، مسجد مدینہ کے اندر گزر رہے ہیں، گلیوں کے اندر سے آوازیں لگاتے ہوئے، سامنے سے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان سے ملاقات ہوتی ہے۔ حنظلہ کیا ہوا، کیا بات کہہ رہے ہو؟ کہتے منافق ہو گیا، کیا مطلب؟ حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے، جس وقت میں مسجد میں آتا ہوں، نماز پڑھتا ہوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں سنتا ہوں، حدیث سنتا ہوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کو سنتا ہوں، قرآن کی تلاوت کو سنتا ہوں، تو میرا تعلق اللہ کے ساتھ مضبوط ہو جاتا ہے، میں دنیا کو بھول جاتا ہوں، دنیا کے سارے معاملات میرے ذہن سے نکل جاتے ہیں، اور میرے ذہن کے اندر صرف اللہ کی یاد آ جاتی ہے۔ لیکن جب میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس سے نکل کر اپنے گھر میں چلا جاتا ہوں، بیوی بچوں کے ساتھ ایسا مشغول ہوتا ہوں، پھر اللہ رب العزت کی یاد میرے دماغ سے نکل جاتی ہے، میں اللہ رب العزت کو بھول جاتا ہوں، دنیا کے کام کاج میں مصروف ہو جاتا ہوں۔ مجھے ایسے لگتا ہے کہ یہ منافقت ہے، یہ تو منافقت ہے کہ مسجد میں آیا تو اللہ کی یاد آ گئی، مسجد سے نکلا تو اللہ کی یاد دل سے نکل گئی، یہ کیا ہوا؟ کہنے لگے واقعی یہ بات تو میرے ساتھ بھی ہے، یہ معاملہ میرے ساتھ بھی ہے، آؤ چلتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کرتے ہیں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لاتے ہیں،
اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمارا معاملہ کچھ ایسا ہے کہ جب آپ کے پاس آتے ہیں، آپ کی باتیں سنتے ہیں، قرآن کی تلاوت سنتے ہیں، ہمارے دماغ کے اندر اللہ رب العزت کی یاد تو پختہ ہو جاتی ہے، اور جب آپ سے نکل کر گھر میں جاتے ہیں تو ہمارے دماغوں سے، ہمارے ذہن سے اللہ کی یاد بھی نکل جاتی ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اگر تمہارے ایمان کی کیفیت ایک ہی جیسی رہے، ہر وقت تم اللہ رب العزت کو یاد کرتے رہو، چلتے ہوئے بھی اور گھر کے اندر بھی، کام کاج کے اندر بھی، اگر تمہارے ایمان کی کیفیت ہر وقت ایک جیسی رہے، تمہارے ایمان کی کیفیت وہ والی رہے جو میرے پاس ہوتی ہے، لصافحتکم الملائکہ، تو فرشتے تم سے ہاتھ ملائیں، فرشتے تم سے مصافحہ کریں، فرشتے تمہارے ساتھ تمہارے بستروں پر سوئیں۔ لیکن ایسے ممکن نہیں ہے، ایسے ممکن نہیں ہے، لیکن یہ تو بڑا آسان ہے۔ اگر یہ ممکن نہیں تو کم از کم یہ تو ہونا چاہیے کہ بندہ مسجد میں آئے، 5 وقت اللہ کو یاد کرے، اس وقت ہمارے دل سے، ہمارے دماغ سے دنیا کی یاد نکل جائے اور ہمارے دماغ میں صرف اللہ کی یاد باقی رہے۔ لیکن افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے، ہم ان لوگوں کی بات کر رہا ہوں جو نمازیں پڑھنے والے ہیں، ہم جب گھر سے نکل کر مسجد میں آ جاتے ہیں، میں ان 2% لوگوں کی، 3% لوگوں کی بات کر رہا ہوں جو نماز پڑھنے والے ہیں، بے نمازوں کی بات نہیں کر رہا، ان لوگوں کی بات نہیں کر رہا جو کبھی نماز پڑھتے نہیں، میں تو اپنی بات کر رہا ہوں۔ ہماری حالت یہ ہے کہ ہم آ تو جاتے ہیں مسجد کے اندر، لیکن ہمارے دماغ اور ہمارے دل تب بھی دنیا کے اندر ہی مصروف رہتے ہیں۔ ہمارے دماغ اور ہمارے دل، اس میں اللہ کی یاد نہیں آتی، اللہ کا خوف نہیں آتا، خشیت نہیں آتی، اللہ کا ڈر پیدا نہیں ہوتا، اللہ کا خوف پیدا نہیں ہوتا، ہمارے ایمان مضبوط نہیں ہوتے، ہمارے ایمان کے اندر اضافہ نہیں ہوتا۔ محترم بھائیو دوستو، یہ بات قابل غور ہے۔ ایسا کیوں ہے؟ ہم مسجد کے اندر ہیں لیکن ہمارے دماغ اور ہمارے دل یہاں پر نہیں ہے، ہمارے جسم ہے لیکن ہمارے دماغ اور دل نہیں ہے۔ محترم بھائی اور دوستو، جس کے ساتھ انسان کو محبت ہوتی ہے، صرف دل کے اندر بھی اسی کو جگہ دینی چاہیے۔ ہم آئے اللہ رب العزت کے سامنے ہیں لیکن نماز کے اندر سوچ کہیں اور رہے، یہ بڑی معیوب بات ہے۔ حقیقی صلاۃ للذکری، نماز کو قائم کر، اس لیے لذکری، میری یاد کے لیے، تاکہ میں تمہارے دماغ میں رہوں، تمہاری یاد میں رہوں۔ اور یہ بات یاد رکھو، اللہ رب العزت فرماتے ہیں انا مع عبدی، میں اپنے بندے کے ساتھ ہوں۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں میں اپنے بندے کے ساتھ ہوں۔ کب تک؟ ماں ذاکرنی، جب تک بندہ مجھے یاد کرتا رہتا ہے، جب تک بندہ مجھے یاد رکھتا ہے میں بھی اس کے ساتھ ہوتا ہوں۔ اب دیکھ لیں آپ، اس وقت ہم مسجد میں بیٹھے ہیں، اب ہمیں اللہ کو یاد ہے یا نہیں؟ اگر اللہ رب العزت کی یاد ہے تو اللہ رب العزت ہمارے ساتھ ہے۔ اگر ہم کسی اور طرف سوچ رہے ہیں، کسی اور طرف مگن ہے، کسی اور طرف مصروف ہے، پھر اللہ رب العزت ہمارے ساتھ نہیں ہے۔ وَتَحَرَّكَتْ بِهِ شَفَتَا، جب تک انسان کے ہونٹ حرکت کرتے رہتے ہیں میری یاد کی وجہ سے، میں اپنے بندے کے ساتھ ہوتا ہوں۔ محترم بھائی دوستو، ذرا تصور کریں کہ میرے ساتھ کوئی علاقے کا چودھری یا کوئی بڑا افیسر یا کوئی بڑا جج یا کوئی بڑا سیاستدان، کوئی بڑے عہدے والا میرے ساتھ ہو،
میں اس کے کبھی دائیں ہوں گا، کبھی اس کے بائیں ہوں گا، کبھی اس کے ساتھ چلوں گا، میں ساری دنیا کی باتیں بھول جاؤں گا اور مجھے اس احساس ہوگا کہ میں اس کے ساتھ ہوں۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ میرے ساتھ کوئی آفیسر ہو، کوئی عہدے والا ہو، کوئی وڈیرا ہو اور میں اس کو چھوڑ کر اپنے کام میں مصروف ہو جاؤں، اپنے موبائل میں مصروف ہو جاؤں، ایسے نہیں ہو سکتا۔ تو محترم بھائیو دوستو، جب ہم نماز میں ہوتے ہیں، مسجد میں ہوتے ہیں، تو ہم اللہ رب العزت کے ساتھ ہوتے ہیں۔ پھر ہمارے ساتھ جب اللہ رب العزت ہے تو ہمارے دماغ کے اندر بھی اللہ رب العزت کی یاد ہونی چاہیے۔ اللہ رب العزت اپنے بندے سے محبت کرتے ہیں، کتنی محبت کرتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ رب العزت فرماتے ہیں میں اپنے بندے کے ساتھ ہوتا ہوں، اگر وہ مجھے یاد کرتا ہے، میں اللہ رب العزت آسمانوں پر، عرش پر، فرشتوں میں یاد کرتا ہوں۔ اگر وہ اکیلا یاد کرتا ہے، میں بھی یاد کرتا ہوں۔ اگر وہ مجلس میں یاد کرتا ہے، میں فرشتوں کی مجلس میں بندے کو یاد کرتا ہوں۔ اگر بندہ میری طرف ایک بالش چل کر آتا ہے، میں اس کی طرف ایک ہاتھ چل کر آتا ہوں۔ بندہ ایک ہاتھ چل کر آتا ہے، اس کی طرف دو ہاتھ چل کر آتا ہوں۔ اور اگر بندہ میری طرف چل کر آتا ہے، میں اللہ رب العزت جہنم کا مالک، جہنم کا پروردگار رب العالمین اپنے بندے کی طرف دوڑ کر آتا ہوں۔ بندہ مجھے یاد کرتا رہتا ہے، یاد کرتا رہتا ہے، میرا ذکر کرتا رہتا ہے، حتیٰ کہ میں اس کا ہاتھ بن جاتا ہوں، اس کی زبان بن جاتا ہوں، اس کی آنکھ بن جاتا ہوں، اپنے بندے کی آنکھ بن جاتا ہوں۔ کیا مطلب کہ آنکھ بندے کی ہوتی ہے لیکن تابع میری ہوتی ہے، کان بندے کے ہوتے ہیں لیکن تابع میرے ہوتے ہیں۔ تو محترم بھائیو دوستو، نماز کا مقصد اللہ کی یاد ہے۔ آپ دیکھ لیجئے کہ قربانی کے دن میں ان میں سب سے بڑی عبادت کیا ہے؟ تکبیرات ہے۔ تکبیرات اس لیے اللہ کے ذکر کو قائم کرنے کے لیے، اللہ کو یاد کرنے کے لیے۔ فرمایا کہ آپ چلتے پھرتے تو بھی تکبیرات پڑھیں، مسجد میں آئیں تو بھی تکبیرات پڑھیں، گھر جائیں تو بھی تکبیرات پڑھیں، بازار میں جائیں تو بھی تکبیرات پڑھیں۔ ان دنوں کا سب سے بڑا تحفہ یہ تکبیرات ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، واللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد۔ ان تکبیرات کو کثرت کے ساتھ پڑھیں، اللہ کو یاد کریں۔ اللہ رب العزت نے ان دنوں کا تذکرہ کیا کہ یہ دن چند دن کون سے ہیں؟ اقامت ذکر اللہ، اللہ کے ذکر کو قائم کرنے کے دن، اللہ کے ذکر کو قائم کیا جائے۔ بندے کو جب کسی کے ساتھ محبت ہوتی ہے تو پھر بندہ ہر وقت اس کو اپنے دماغ میں جگہ دیتا ہے۔ اور اللہ رب العزت اپنے بندے سے کتنی محبت کرتے ہیں۔ ایک اور حدیث سنیے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بندہ نماز میں ہوتا ہے، بندہ جب نماز میں ہوتا ہے اللہ رب العزت بھی بندے کی طرف متوجہ ہوتے ہیں، حتیٰ کہ حدیث میں ہے، جامع ترمذی کی حدیث ہے، فرمایا یلسہ وجہہ، اللہ رب العزت اپنے چہرے کو بندے کے چہرے پر نصب کر دیتے ہیں۔ اللہ رب العزت اپنا چہرہ بندے کے چہرے پر نصب کر دیتے ہیں۔ اگر پتہ ہو میں نماز پڑھ رہا ہوں اور نماز کے اندر میرے رب نے اپنا چہرہ میرے چہرے کے ساتھ لگایا ہوا ہے، تو میری کیفیت کیا ہوگی؟ کیا میں اپنی دکان کو یاد کروں گا، اپنے گھر بار کو یاد کروں گا، یا میں اپنی کسی کام کاج کو یاد کروں گا؟ میں کھڑا نماز میں ہوں، لیکن محترم بھائیو دوستو، سوچ کے ساتھ کہنا پڑتا ہے، سوچ کہیں اور رہا ہوتا ہوں۔ اسی وجہ سے ہماری نمازوں کے اندر اثر ختم ہو گیا۔ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، نماز
بے حیائی اور برے کاموں سے روکتی ہے، لیکن ہماری نماز نہیں روکے گی۔ کیوں نہیں روکے گی؟ کیونکہ اس کے اندر اثر ختم ہو گیا ہے۔ اگر کوئی میڈیسن ایکسپائر ہو جائے، اس کی مدت ختم ہو جائے، اس کا اثر ختم ہو جاتا ہے، اب وہ آپ کو فائدہ نہیں دے گی۔ کیوں؟ کیونکہ اس کے اندر سے اثر ختم ہو گیا ہے۔ ایسے ہی محترم بھائی دوستو، اگر ہماری نماز کے اندر سے روح نکل جائے اور نماز کا مقصد فوت ہو جائے کہ ہم نے اللہ کو یاد کرنا ہے، یہ مقصد نکل گیا ہے، تو ہماری نماز بے فائدہ ہے، بے اثر ہے۔ یہ نہ بے حیائی سے روکے گی، نہ برے کام سے روکے گی، نہ ہماری نماز ہمارے ایمان کے اندر اضافہ کرے گی۔ ہماری نماز پڑھیں گے لیکن ہمارے دل کی کیفیت تبدیل نہیں ہوگی۔ نماز تو اللہ رب العزت کے ساتھ باتیں ہیں۔ بندہ جب اپنے محبوب کے ساتھ باتیں کرتا ہے، جس سے انسان کو محبت ہوتی ہے، جب اس کے ساتھ باتیں کرتا ہے، اس کے بعد بندے کا دل اس کی طرف مائل ہوتا ہے، اس کی طرف دل مائل ہوتا ہے۔ لیکن جب ہم اپنے اللہ رب العزت کے ساتھ باتیں کر کے نکلتے ہیں، نماز پڑھ کے نکلتے ہیں، نہ نماز کے اندر ہمیں اللہ کی یاد ہوتی ہے، نہ نماز کے بعد اللہ کی یاد ہوتی ہے۔ یہی وجہ ہے کئی بھائی تو نماز کے فوراً بعد موبائل نکال کر دیکھتے ہیں کہ میسج تو نہیں آیا۔ وہ بڑی مشکل کے ساتھ نماز کے اندر صبر کرتے ہیں کہ ہم نے موبائل کو جیب میں رکھا ہوا ہے۔ محترم بھائی دوستو، اگر نماز کو اس کی روح کے ساتھ پڑھیں تو پھر ایسے نہ ہو۔ مومن اپنے مسجد کے اندر اپنے آپ کو محسوس کرتا ہے جیسے میرا ایمان بڑھ رہا ہے، میرا ایمان اضافہ ہو رہا ہے۔ ایمان کی کیفیت تبدیل ہونی چاہیے۔ نمازیں پڑھتے ہیں، حدیث میں آتا ہے، جامع ترمذی کی حدیث، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بندہ نماز میں کھڑا ہو کے کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین، اس سے پہلے والی دعا کی بات نہیں کرتا، اس سے پہلے بھی یہی کچھ ہے، اللہ مباعد بینی و بین خطایا، اے اللہ میرے اور میرے گناہوں کے درمیان دوری ڈال دے۔ میں اس کی بات نہیں کرتا، میں اس کی طرف آتا ہوں۔ حدیث میں ہے اللہ کے رسول نے فرمایا، بندہ کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین، اللہ رب العزت بندے کی بات کا جواب دیتے ہیں۔ اللہ رب العزت آسمانوں پر اپنے بندے کی بات کا جواب دیتے ہیں، حامدنی عبدی، میرا بندہ دیکھو میری تعریف کر رہا ہے۔ بندہ کہتا ہے الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، اللہ رب العزت آسمانوں سے آواز لگاتے ہیں مجدنی عبدی، میرا بندہ میری بڑائی بیان کر رہا ہے۔ بندہ کہتا ہے اہدنا الصراط ایاک نعبد و ایاک نستعین، کیا مطلب؟ اے اللہ تیری عبادت کرتے ہیں، تجھ سے مدد مانگتے ہیں۔ اچھا یہ بات ہے، اللہ رب العزت خوش ہوتے ہیں، ھذا بینی و بین عبدی، ٹھیک ہے بندے یہ میرا اور تیرا وعدہ ہو گیا، یہ میرا اور تیرا ایگریمنٹ ہو گیا، کیا کہ میری عبادت کرنی ہے اور مدد جب مانگنی ہے مجھ سے مانگنی ہے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، اللہ تیری ہی عبادت کریں گے اور تجھ سے ہی مدد مانگیں گے۔ اب اللہ رب العزت خوش ہوتے ہیں، ٹھیک ہے بندہ جب تو نے میرے ساتھ یہ وعدہ کر لیا کہ میری عبادت کرے گا، میرے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کرے گا، اور مجھ سے مدد مانگے گا، میرے علاوہ کسی اور سے مدد نہیں مانگے گا، ٹھیک ہے پھر میں بھی خوش ہو گیا۔ فرماتے ہیں اللہ رب العزت وَلْيَعْبُدْ مَا سَأَلَ، اب میرا بندہ جو بھی سوال کرے گا میں اس کو عطا کروں گا۔ بندہ کہتا ہے اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ مجھے صراط مستقیم پر چلا دے، سیدھے راستے پر چلا دے، انبیاء کے راستے پر چلا دے، صدیقین شہداء کے راستے پر چلا دے۔ اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کے راستے پر چلا دے جن پر تو نے انعام کیا، جن سے تو خوش ہو گیا، اے اللہ مجھے ان لوگوں کے راستے پر چلا دے۔ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، اے اللہ مجھے ان لوگوں کے راستے پر نہ چلانا جن پر عذاب آئے، جن پر تیرا غضب ہوا، جن سے تو ناراض ہوا، جنہوں نے تیری نافرمانیاں کی،
تیری بغاوتیں کی، تیرے احکام کی خلاف ورزی کی، اللہ ان کے راستے پر نہ چلانا۔ جو تیرے راستے سے بھٹک گئے، گمراہ ہو گئے، اللہ ان لوگوں کے راستے پر نہ چلانا۔ بندہ ایک مرتبہ نہیں 4 رکعتیں پڑھتا ہے تو 4 مرتبہ یہ سورت پڑھتا ہے، اور اگر بندہ دن میں 5 نمازیں پڑھتا ہے تو 5 مرتبہ یہی باتیں اللہ رب العزت کے ساتھ کرتا ہے۔ مجھے بتائیے، اگر کوئی بندہ توجہ کے ساتھ اور پوری انہماک کے ساتھ اگر اللہ رب العزت کے ساتھ اس طرح سے باتیں کرے تو بندے کی ایمان کی کیفیت کس طرح سے ہوگی؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھتے تھے اور صحابی بیان کرتا ہے میں دیکھتا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے سے آوازیں آ رہی تھیں۔ کیسی آوازیں؟ فرمایا کا عزیز المرجل، جس طرح سے ہنڈیا کھولتی ہے، ہنڈیا میں گوشت ڈالتے، گوشت پکتا ہے، آواز نکلتی ہے اس سے، اس گوشت پکنے کی، اس طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے سے آواز آتی تھی رونے کی وجہ سے۔ اور دوسری حدیث میں ہے اس طرح سے آواز آتی تھی جس طرح کوئی عورت چکی چلاتی ہے اس میں سے آواز آتی ہے، اس طرح سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے سے آواز آتی تھی نماز پڑھتے ہوئے۔ میں تو نماز پڑھتا ہوں، میرے سینے سے آواز نہیں آتی، میں تو نماز کے اندر کبھی نہیں روتا، اس لیے نہیں روتا کیونکہ میری توجہ کہیں اور ہے، میرا دماغ کہیں اور ہے۔ محترم بھائیو دوستو، ایسی نماز کا کچھ فائدہ نہیں ہے جس میں یاد کسی اور کی ہو، جس میں یاد اپنے کاروبار کی ہو، دنیا کے معاملات کی ہو۔ نماز وہ فائدہ دے گی جس نماز کے اندر اللہ رب العزت کی یاد ہو۔ باقی بھی صلاح ذکری، نماز کو قائم کر میری یاد کے لیے اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں صحیح طریقے سے نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت ہماری نمازوں کی اصلاح فرما دے، اور اس کے اندر جو کمیاں کوتاہیاں ہوں اللہ اپنی رحمت کے ساتھ معاف فرما دے۔ جن لوگوں نے قربانیاں کی اللہ رب العزت ان کی قربانیاں قبول فرمائے، اور باقی تمام عبادات بھی ہماری اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ اور جن بھائیوں نے قربانیاں نہیں کر سکے اللہ ان کو بھی توفیق دے آئندہ وہ بھی قربانی کر سکے، اور لوگوں کی پریشانیاں اور مشکلات کو رحمت کے ساتھ دور فرمائے۔ اور آخر دعوانا الحمدللہ۔